السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا حافظ سید علی رضا شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نور مصطفیٰ چینل۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے مسجد اقصی کا، جو روح زمین پر خانہ کعبہ کے بعد دوسری قدیم ترین مسجد ہے اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے، جہاں آج بھی الحمدللہ 5 وقت نماز باجماعت کے علاوہ جمعہ، تراویح، عیدین کی نماز بھی ادا کی جاتی ہے اور درس و بیان بھی ہوتا ہے۔ مسجد اقصی کی تاریخ کیا ہے، کب تعمیر ہوئی، کس کس نے کی، آپ لوگوں میں سے کم لوگ جانتے ہوں گے۔ یہودی اس مسجد پر قابض کیوں ہوتے ہیں؟ مسجد اقصی کو لے کر یہودیوں یعنی اسرائیل اور مسلمانوں کے بیچ کیا تنازعات ہیں؟ فلسطین کے مسلمان اور اسرائیل کے بیچ درینہ لڑائی کی وجوہات کیا ہے؟ تمام سوالات پر تفصیلی بات کی جائے گی۔ اس کے علاوہ مسجد اقصی کی عمارت کے مختلف حصوں کے حوالے سے دلچسپ معلومات بھی بتائی جائے گی۔ ان سب کے علاوہ غزہ اور اسرائیل کی موجودہ کشیدگی کے بارے میں بتائیں گے، لہذا آپ ویڈیو کو سکپ نہ کرنا بلکہ آپ نے آخر تک ویڈیو کو دیکھنا ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے فلسطین کی پاک سرزمین میں انبیاء کرام کا مسکن رہا ہے، اسی وجہ سے اسے سرزمین انبیاء کہا جاتا ہے۔ اس کے چپے چپے پر انبیاء کرام کے نشان ہیں، گزشتہ قوموں کے اثار یہاں جہاں وہاں بکھرے ہوئے ہیں۔ اس خطے کی گھنرات، یہاں کی اجڑی ہوئی بستیاں، وادیاں، پہاڑ گرز، ہر شے اپنے دامن میں ایک مکمل تاریخ چھپائے ہوئے ہے۔ یاد رہے اس ارض مقدس کا مشہور اور قدیم شہر بیت المقدس ہے۔ اس کو القدس بھی کہتے ہیں۔ بیت المقدس یا یروشلم یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں تینوں کے نزدیک مقدس شہر ہے۔ اسی شہر میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی پیدائش کا مقام ہے اور یہی ان کی تبلیغ کا مرکز تھا۔ دوسری طرف مسجد اقصی مسلمانوں کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ یہ مسجد یروشلم کی بڑی مسجد ہے، جس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ مسجد کے صحن میں بھی ہزاروں نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ سن 2000 میں الاقصی انتفاضہ کے آغاز کے بعد یہاں غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہو گیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سفر معراج کے دوران مسجد حرم سے یہاں پہنچے تو مسجد اقصی یہی تو مسجد تھی جہاں تمام انبیاء کرام کی امامت کرانے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو براق کے ذریعے 7 آسمانوں کی سیر کروائی گئی۔ اب چلتے ہیں، اب تعمیرات کی بات کی جائے۔ مسجد اقصی کو سب سے پہلے خود حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی اور بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے دوبارہ تعمیر کروایا۔ روایتوں کے مطابق اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خصوصی طور سے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا اور حکم دیا مسجد حرم اور مسجد اقصی کی تعمیر کریں۔ ابن ہشام اپنی تحریک میں لکھتے ہیں، جب بنی اسرائیل فلسطین میں مضبوط ہوئے
ان کی ریاست قائم ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی دوبارہ بنیاد رکھی، اور پھر آپ کے جانشین اور فرزند حضرت سلیمان نے مسجد اقصیٰ کی مکمل تعمیر فرمائی۔ نیز اس کی نجید کئی پیغمبروں نے کیا۔ مسجد اقصیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے خلیل القدر پیغمبر تھے، جن کی سلطنت مشرق سے مغرب تک تھی، اور انسانوں کے ساتھ چرند پرند جانوروں اور حیوانات اور جنات پر بھی حکومت تھی آپ کی۔ جنات آپ کے تابع اور فرمانبردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے چرند پرند جانوروں اور حیوانات اور جنات کو آپ کا تابع کر دیا تھا۔ جانور جنات اور حیوانات کا حکم ماننے اور کے درمیان آپ کے بڑے بڑے کاموں میں کام آتے تھے۔ اسی طرح مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں بھی جنات کو لگایا تھا۔ مسجد کی تعمیر تقریباً 40 سالوں میں مکمل ہوئی۔ غیر مسلموں کو اس کمپلیکس میں جانے کا حق حاصل تھا، لیکن انہیں عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن اس دوران ان ٹیمپل انسٹیٹیوٹ نے جو ٹیمپل ماؤنٹ پر یقین رکھتا تھا، کماؤنٹ کے اندر اسرائیلیوں کے جانے پر پابندی ہٹانے کے لیے دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔ وہ اس جگہ پر ایک تیسرا یہودی مندر بنانے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق اسرائیلی حکومت ایسے گروپس کو پیسے بھی دیتی ہے، حالانکہ حکومت یہ کہتی رہی ہے کہ وہ اپنا جمہور قرار رکھنا چاہتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہاں تعینات اسرائیلی فوجی فلسطینی علاقوں میں آباد یہودیوں کو یہاں جانے کی اجازت دیتے رہے۔ الجزیرہ کے مطابق افراد کو پولیس اور فوج کے حفاظت میں کماؤنٹ کے اندر لایا گیا۔ اس سے فلسطین میں خوف پیدا ہو گیا کہ کہیں اسرائیلی اس پر قبضہ نہ کر لیں۔ الجزیرہ کے مطابق سن 1999 میں ٹیمپل ٹاؤن کے عہد یدر نے اعلان کیا کہ وہ دوم آف دی راک کی جگہ پر تیسرے مندر کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ اس کے بعد اس علاقے میں فلسطینیوں اور اسرائیل فوجیوں کے درمیان خونریز جھڑپ ہوئی، جس میں 20 فلسطینیوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔